13 دسمبر کو پی ڈی ایم کے لاہور جلسے میں محمود خان اچکزئی کی تقریر کے دوران لاہور اور پنجاب کے باسیوں کو انگریزوں کا ٹٹو ثابت کرنے کی کوشش سے ایک نیا تنازع جنم لے چکا ہے، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی اچکزئی کا پنجابیوں کے بارے میں موقف درست ہے یا غلط، خصوصاً جب سب جانتے ہیں کہ پنجاب نے بھگت سنگھ اور رائے احمد خان کھرل جیسے غیرت مند اور بہادر سپوت بھی پیدا کیے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جانیں گنوائیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے لاہور جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی برا نہ مانے، ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے، جہاں جہاں کلمہ حق کہا جاتا تھا وہ سارے علاقے یا اٹلی یا انگریز یا فرانسیسیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ برا نہ مانے ایک وطن جو ان کے خلاف لڑا وہ افغان پشتون وطن تھا، دریائے آمو سے لے کر اباسین تک۔ برا نہ مانے جہاں ہندوؤں اور سکھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا وہاں انگریزوں کا تھوڑا ساتھ لاہوریوں نے بھی افغان وطن پر قبضہ کرنے کے لیے دیا۔ ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ ہندو، سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا، اور سب نے مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ ان کے اس خطاب کے بعد حکومتی صفوں سے ان پر تنقید کی گئی، لیکن سوشل میڈیا پر پنجابی قوم پرستوں اور دیگر افراد نے بھی ان کے الفاظ کو غیر ضروری اور نامناسب قرار دیا۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تیسرا موقع ہے جب محمود خان اچکزئی اس طرح سے تنقید کی زد میں آئے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی نے جو کہا وہ تاریخی طور پر درست نہیں، یا سیاسی موقع پر محض ماضی کے واقعات کو دہرانا لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں؟ لیکن پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے استاد پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود خان اچکزئی کے موقف کو اتنا بھی غلط نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نوآبادیاتی نظام میں پنجاب سن 1849 میں برطانوی راج کا حصہ بنا۔ اس وقت پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی اور یہ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی تھی، اور 2 بڑی لڑائیوں کے بعد انگریز پنجاب پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ پروفیسر طاہر محمود، جن کی پی ایچ ڈی اسی نوآبادیاتی دور کے موضوع پر ہے، ان کا کہنا ہے کہ شروع میں پنجاب اور انگریزوں کا تعلق بہت تلخ تھا اور خوف پھیلا کر راج کیا جا رہا تھا، لیکن جلد ہی انگریز یہ بات بھانپ گیا کہ اس خطے پر زور زبردستی حکومت نہیں کی جا سکتی، اس لیے انہوں نے اپنا طریقہ واردات بدل لیا، اور یہ سب سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا۔ انگریز نے پنجابیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کر لی اور فوج میں سب سے زیادہ بھرتی پنجابیوں کو کیا گیا۔ نوآبادیاتی فوج میں 50% لوگ پنجاب سے تھے۔ اسی طرح بڑے پیمانے پر پنجاب میں اقتصادی اصلاحات لائی گئیں، نہری نظام، ریل اور روڈ کا نظام، اور ساتھ ہی ان کو مشرقی علاقوں بشمول دہلی پر قبضے کے خواب بھی دکھائے گئے۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، اس نظام کو ارتقا پذیر ہونے کے لیے دہائیاں لگی۔ ڈاکٹر طاہر محمود نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس میں بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ پورے بر صغیر میں وسائل کی تقسیم کے معاملے پر پنجاب سب سے زیادہ حصہ دار تھا اور خوشحال تھا۔ انگریز کو ایسے ہی پنجاب کی ضرورت تھی۔ بعد میں جنگ عظیم اول میں 60% لڑنے والے فوجی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اور یہی صورتحال آج بھی ہے۔ اسی لیے پاکستانی فوج کو پنجابی فوج یا پنجابی اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر طاہر کے مطابق پنجاب مکمل طور پر وفادار صوبے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ انگریز کو اس لیے بھی اس کی ضرورت تھی کہ مغربی سرحد پر روس دیگر ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد افغانستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر محمود خان اچکزئی بات کر رہے تھے۔ اس وقت برطانوی فوج بہت طاقتور ہو چکی تھی اور اس میں پنجابی اور پشتون اکثریت میں تھے۔ اس وقت جو سن 1880 میں افغان اینگلو وار ہوئی، اس میں برطانوی نوآبادیاتی فوج کو خاطر خواہ کامیابی ملی۔ یہ جنگ اصل میں برطانیہ اور روس کی جنگ تھی۔ جب لاہور کی لمز یونیورسٹی کا پروفیسر علی قاسمی سے محمود خان اچکزئی کے بیان سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی سادگی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہوری یا پنجابی ماضی میں کر چکے ہیں۔ آپ کبھی بھی مکمل سیاق و سباق کے بغیر یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان زمینی اور تاریخی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں جن حالات میں اور تناظر میں یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ پنجاب انگریزوں کا سب سے وفادار صوبہ تھا، لیکن یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بے انتہا سرمایہ کاری کی اور حالات ایسے بنا دیے کہ تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ پنجاب کی تاریخ پر ناول مادھو لال لکھنے والے مصنف نین سکھ اس بحث کو ایک نہایت ہی الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بحث کو سرے سے شروع کرنا ہی بددیانتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پنجاب سب سے خوشحال صوبہ ہے اور باقی صوبے اپنا کوئی شکوہ شکایت کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طریقے سے بیان کرتے رہتے ہیں، تو ان کے جملوں کو کھلے دل سے سننا چاہیے۔ اس سے خوبصورت فضا جنم لیتی ہے۔ ویسے اگر محمود اچکزئی کی ذات کی حد تک بات کریں تو ان کے والد عبدالصمد اچکزئی پہلے انگریز کی قید میں تھے تو پاکستان بننے کے بعد وہ ہماری قید میں آ گئے، لہٰذا تاریخ تو ان کی دکھی ہے، لیکن اس پر سیکھ خواہ ہونے کی بجائے اس کو ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے۔ نین سکھ کہتے ہیں کہ باقی جہاں پنجاب اور پختونوں میں انگریز سرکار کے وفادار تھے تو مزاحمتیں بھی ادھر سے ہی ہو رہی تھیں۔ بھگت سنگھ ہو یا رائے احمد خان کھرل، ایک طویل عرصے تک مزاحمت بھی ہوتی رہی۔
میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اس بات پر صرف تعمیری بحث ہو سکتی ہے، تقریبی یا بحث برائے بحث نہیں۔ اسی موضوع پر وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی قیادت کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ایجنٹ لاہور آ کر جلسے کرے اور پنجاب اور لاہوریوں کے خلاف بات کرے اور آپ خاموش رہیں۔ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں اور لاہوریوں کا دل توڑا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب کی وجہ سے عزت ملی، نون لیگ کی عزت پنجاب کی وجہ سے ہے۔ لاہور نے نون لیگ کو 14 سیٹیں دی، ہمارا گلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے بنتا ہے۔ تاہم سچ تو یہ ہے کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں محمود خان اچکزئی کا گلہ بھی ناجائز نہیں لگتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔